ان کو میسج کر دیں, وہ کبھی کبھی بھول جاتی ہیں. شبنم جی اتری. نسرین آپ پچھلی کلاس میں نہیں تھیں, اس والی کلاس میں, لیکن آپ اس میں موجود ہیں نا کلاس میں. جی جی کہ جی. آپ کو ریکارڈنگ اگر آپ اس کی سن لیں, جو طارق ہیں وہ انہوں نے شروع کیا ہے یا ایھا الذین آمنو کی سیریز. تو وہ والی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹلی بلیور سے بات کی ہے, ان کو ایڈریس کیا ہے. وہ والی آیتیں وہ کرا رہے ہیں, سیشن ہے, کیونکہ سب لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. تو طارق آج کرنی ہے 2 آیتیں. ہاں کر سکتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. چلیں ماشاءاللہ, گڈ. تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر ہم پریزنٹیشن پہ سوئچ ہو جائیں گے. ٹھیک, تو ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے, میں شیئر کرتی ہوں اسکرین. تیسری آپ کو آیت کا نمبر پتہ ہے؟ جی جی, ایک منٹ. uh, 2172 ہے. 2172. اچھا مجھے نکالنے دیجیے. 2172 2 اور پھر 172 172. ٹھیک, اس کو ہم نمبر 3 دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور چلیں. اچھا, لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ جیسے اسلام کے اوپر کا مطلب بتائیں اور ایمان کا اور کا مطلب بتائیں, تو میں نے اس کو بھی تھوڑا سا کیا تھا, چاہے تو پہلے وہ کر لیں. جی بالکل. اچھا, تو مطلب بظاہر تو بڑا آسان لگتا ہے ہم کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے, ہم فوراً کسی کو بتا سکیں. لیکن جب میں اس کی تھوڑا سا دیکھنے کے لیے پڑھا تو مجھے خود اندازہ ہوا کہ اچھا یہ اتنا آسان نہیں لگ رہا مجھے, اتنا کہ میں ایک الفاظ میں 2 الفاظ میں بتا دوں. تو خیر میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تھوڑا بہت. اب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جیسے کوئی کہے کہ ڈیموکریسی کو ڈیفائن کریں, تو شاید اس ڈیموکریسی ڈیفائن کرنے کے لیے بھی ہمیں آدھا پیج چاہیے, کیا ہوگی, یا سوشلزم یا کمیونزم کو ڈیفائن کرنے کے. تو اسی طرح اسلام کے لیے بھی میں نے دیکھا تو مختلف جگہوں میں مجھے 7 سے 8 مطلب ملے, تو میں سب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو اس میں جیسے یہ تھا کہ اسلام ایسا نظام حیات ہے جو بالکل بے داغ ہے. اس میں اچھا, ایک تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سین لام میم, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ کہ جیسے ایسا نظام حیات جو بالکل بے داغ ہے, وداؤٹ اینی فالٹس. اچھا, پھر اس کا یہ ہے کہ وہ ہمیں مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھنے کا ایک وہ نظام حیات ہے. سراسر سلامتی ہے, اور ایک بڑا معنی خیز ملا, سیڑھی ہے بلندی پر جانے کے لیے. اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے جو سیڑھی ہے بلندی پر جانے کے لیے, اور اس میں جو اس کو عمل کرتے ہیں وہ صلح صفائی کے ساتھ رہتے ہیں. اور جو عام سب لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام نظام حیات قوانین خداوندی کی اطاعت ہے. اور ایک ورڈ خوشنما بھی آیا کہ اسلامی نظام, اسلام کا مطلب خوشنما بھی ہے. اچھا, اور ایک یہ بھی ہے کہ خدا کا نام بھی 99 ناموں میں ایک اسلمو بھی ہے. ہاں, جو 59 جو ہے آیت سورہ اس کا 23 آیت ہے سلامتی. تو یہ ایک تو یہ تھا اسلام کا. دوسرا جو ہم آمنو کی بات کر رہے تھے کہ ایک منٹ, اس کا تیسرا اور 5واں ذرا مجھ سے مس ہو گیا, وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے؟ ہاں, تیسرا یہ تھا کہ نظام اسلام ایسا نظام حیات ہے جس میں جو ہمیں مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے گا اگر ہم پورا اس کو. اور اس کے بعد والا, پھر سراسر اس کے بعد سلامتی, چوتھا ہے سراسر سلامتی کا نام ہے اسلام.
اور پانچواں تھا سیڑھی، مطلب ایک طرح کا سیڑھی ہے بلندی پر جانے کے لیے. بلندی مطلب یہ کہ ہم اپنے انسانی درجات کو بلند کرتے کرتے اس پہ عمل کرتے جائیں تو اس انسانی درجات اپنے جو ہے ان کو بلند کرتے جا سکتے ہیں اگر ہم صحیح عمل کریں. پانچواں اس کے بعد والا کیا تھا سیڑھی کے بعد؟ چھٹا تھا اس میں یہ ہوتا کہ صلح، جو اسلامی نظام ایسا ہے جس میں لوگ صلح و صفائی کے ساتھ رہتے ہیں، صلح کے ساتھ، امن کے ساتھ رہتے ہیں، سمجھے، صلح کے ساتھ رہتے ہیں. اور جو موسٹ کامن ہے وہ یہ ہے قوانین خداوندی کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت، قوانین کی اطاعت، ٹھیک ہے، اطاعت کرنا. وہ ایز مطلب اسلام کے قوانین خداوندی جو سب سے زیادہ کامن جو لوگوں میں جو اس میں ہوا. اگر آپ برا نہ مانے تو ایک چیز کی نشاندہی کر دوں. بالکل بالکل بالکل. میں تو ابھی اس کو بھی میں بھی مطلب میں بتاؤں کہ مجھے کافی سمجھنا پڑا ان چیزوں کو بھی. ہو سکتا ہے یہ کچھ چیزیں ماشاءاللہ وہ بہت اچھی ہے، لیکن ایک آئی ڈونٹ نو لائک خدا جو ہے از لائک اے پرشین ورڈ. اللہ سوری یا از اے پرشین ورڈ. اور پھر میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو خدا جو ہے وہ خودی سے نکلا ہے، رائٹ. So that's like totally like خدا is like me, right? Like you know like ایران جو تھا بڑی مشکل سے انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر انہوں نے پورے پاکستان میں ہم لوگ بہت عرصے تک صرف خدا خدا ہی کرتے رہتے تھے، اللہ بہت مشکل سے کہتے تھے، رائٹ. So we will switch that inshallah, like wherever we want to use khuda we will always inshallah switch it to Allah subhanahu wa ta'ala, right. ہاں وہ تھوڑا سا کیونکہ وہ لنگوسٹک اتنا ہو گیا کہ قوانین خداوندی ایک بہت کامن بن گیا. مطلب قوانین اللہ کے اندر شاید ہم اس کو اتنا اچھی طرح شاید لوگ سمجھے نہیں، یا تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے. لیکن خیر آپ صحیح کہہ رہے ہو انشاءاللہ. اللہ کا نام بھی، ہاں اللہ کا نام بھی نا اسلام سلام جو میں نے بتایا تھا وہ سلامت. جی بالکل. ہاں اچھا اس کے بعد ایمان. ہاں ایمان جیسے وہ پہلا یہ تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنو، تو ہم تو وہ آمنو جو ہے وہ کون ہے ایمان. تو ایمان میں ایمان کا جیسے اس میں بھی کافی مختلف ڈیفینیشنز ملی. تو ایک یہ تھی کہ کسی نصب العین کو صحیح معنی انگلش میں یہ تھا کہ بلیو ان آئیڈیالوجی. پہلا جیسے یہ تھا کہ کسی نصب العین جیسے ایمان اس میں ماننا، اور and follow it with full conviction. تو وہ ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم نے جو قوانین ہیں اللہ کے ان کو صحیح مانا ہے. ہمیں جو اللہ نے نازل کیا ہے ہم پہ، یا جو ہمیں رسول کی توسط سے ہمیں ملا ہے ان کو صحیح مان کے کہ اچھا ہم ان کو فالو کریں گے. تو وہ انگلش میں ایک آئیڈیالوجی بھی ہو گئی، اور کنوکشن کے ساتھ، مطلب جو ہم کہتے ہیں نا فیتھ کی جگہ کہتے ہیں کنوکشن. مطلب آپ کنونسڈ ہیں، آپ جس چیز کو آپ کنونسڈ ہیں تو آپ کو چیز کرنا چاہتے ہیں. فیتھ تھوڑا سا انہوں نے کہا ذرا لائٹر ورڈ ہے. کنوکشن جو ہے کہ آپ کسی چیز کو مانتے ہیں، کنونسڈ ہیں کہ ہاں جی مجھے یہ بالکل ٹھیک ہے اور مجھے آپ کو فالو کرنا ہے. پھر اسی میں آمنو یہ ہوا ایمان. پھر آمنو کا ایک تھا جیسے الف میم نون امن، اس کا روٹ ورڈ ہے. اور مختلف انہوں نے کہا کہ اس سے مومن بھی بنتا ہے، امانت دار بھی بنتا ہے. لیکن جو ورڈ جو 5-6 اس میں ڈیفینیشن یا جو بھی مطلب آئے تو یہ تھا کہ آمنو کا مطلب ہوا یقین کرنے والا، تسلیم کرنے والا، انکار نہ کرنے والا، تکذیب نہ کرنا، مطلب یہ کہ نا، اور اطاعت کرنا. تو یہ 5-6 اس میں تھے. اور اس کا جو وہ تھا کہ اللہ کی ہستی پر یقین، اس کی ہر بات پر اعتماد، اور اس کے قوانین پر کا پورا اترنے کی کوشش کرنا. تھوڑا سا اچھا پچھلی دفعہ ایک بات ہوئی تھی کہ ایک قرآن کی آیت ہے جس میں نے کہا تھا کہ مسلم کون ہے، ابھی مسلم ہے لیکن ایمان نہیں تمہارے دلوں میں اترا ابھی تک، ایک آیت میں. تو اس میں کہا کہ مومن اور مسلم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان سبھی رکھتے ہیں، مسلم بھی مومن بھی، لیکن جو وہی اللہ جو وہی ہے
اس کو فالو جو کرتے ہیں صحیح طریقے سے، جو کرتے ہیں کنوکشن کے ساتھ، جو کرنا کرتے ہیں، ان کو وہ پھر ہوتے ہیں کہ جو وہ مومن کے اس میں آتے ہیں، اور وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے یا جو حضور نے ہمارے اس میں نے بتایا. تو مومن اور مسلم کا ذرا سا فرق ہے کہ آپ نے مان لیا کہ ہاں ہمیں کرنا ہے، لیکن ابھی اس اسٹیپ پہ نہیں پہنچے کہ آپ ان جو چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کو آپ فالو کرنا لگے ہیں بالکل دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ بیسکلی. تو یہ 3-4 چیزیں تھیں جو میں نے وہ دیکھی تھی. That's cool, right? Third, یقین تو وہ ہاں، یقین کو میں نے اس میں مطلب اسی طرح لیا اللہ کی کو یقین. عربی ورڈ تو نہیں لگا مجھے. یوقنون. اچھا یوقنون. اچھا چلیں نیکسٹ کے لیے انشاءاللہ میں اس کو یوقنون کو بھی لیتا ہوں. یوقنون ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں. اچھا ابھی آتے ہیں کہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا، یہ 170 یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اس میں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، کلو الف کاف لام کھاؤ. کھاؤ ہے کہ کھاؤ فارم 1 ہے، یہ ورب ہے. اور طیبات وہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں. یہ طیبات کا ورڈ بھی بڑا وہ ہے کہ حلال چیزوں میں سے بھی وہ چیزیں جو تمہیں خوشگوار اور پسندیدہ ہو، مطلب جو سوٹ کرتی ہیں بیسیکلی. آپ کو ضروری نہیں ہے آپ کو ہر چیز سوٹ کرے انسان کے اپنی جو باڈی میں. تو اس کے لیے ہے کہ طیبات کھاؤ، جو ہم نے تمہیں طیبات لو، مطلب پاکیزہ چیزوں میں سے. اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے کہہ دیتے ہیں، خاص طور پہ جو اس میں. تو اس کے تناظر میں یہ تھا کہ حرام وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں حلال ہیں. مطلب اس کے بھی مطلب حلال کو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جانور حلال ہو گیا، لیکن جو جیسے جو گھاس چرنے والے مختلف پڑھیں گے اگر فقہ میں اور اس میں تو ملتا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ کھائیں جو آپ کو سوٹ کریں. اچھا اس میں تھوڑی چھوٹی سی مثال دوں. مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ ٹرکی ہے حلال ہے، ہم مطلب ٹھیک ہے نا، جو خاص طور پہ کرسمس کے دنوں میں اور ان میں ہوتا ہے. یہاں یو اے ای میں تو کافی اس کو ملتا ہے. میں نے ایک دفعہ کھانے کی کوشش کی، مجھ سے نہیں کھایا گیا کیونکہ مجھے عجیب سی فیلنگ ہوئی، حالانکہ کیونکہ میں نے کبھی کھایا نہیں تھا. تو اب وہی چیز چکن میں سیم مسالہ ہر چیز میں آرام سے کھا لیا، لیکن میں وہ آیا تو میں ایک جو لے تو لیا میں نے کچھ پورشن، لیکن میں اس کو سمہاؤ کھانی سے میرا ہاں مجھے ذہن میرا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کہ قبول نہیں کر پا رہا تھا، وٹ ایور ریزن حالانکہ حلال چیز ہے. ہاں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو ڈکلیئر ہو گیا کہ آپ کو شوگر ہے تو اس کے بعد اگر آپ چینی کھائیں گے تو وہ تو تقریباً حرام ہے. وہ اس لحاظ سے کیونکہ وہ آپ کو مار بھی سکتی ہے، خودکشی حرام ہے، رائٹ. تو اس بندے کے لیے، یا مجھے الرجی نٹ سے ہے فار ایگزامپل، اور میں اگر نٹ کھا لوں تو اس کا مطلب میں خودکشی کر رہی ہوں، رائٹ. میرا دل چاہ رہا ہے میں نٹس کھا لوں، and then I'm totally doing خودکشی، right, and that's haram for me. میں کھانے کا مجھے ایک روٹی کھانا ہے اور میں 2 روٹی کھا لوں، میری بھوک سے زیادہ میں اگر کھا رہی ہوں، that's also haram, over eating. اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ doesn't want us to do over eating, right. He wants us to take care of our health. تو ہیلتھ کی کیئر نہ کرنا اور خواہ میں کھانا، that also becomes haram, right. So اس میں نے بڑا اچھا ایک لیکچر سنا تھا، مجھے ملا تو میں ضرور بھیجوں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ. آئل بھی تو آتا ہے، آئل، ہاں دوز تھنگس جو کہ آپ کے باڈی کو وہ کر رہی ہیں. سو ویری ویری گڈ پوائنٹ طارق، کہ جو آپ کے سوٹ نہ کرے وہ بھی it doesn't become طیبات فار یو، رائٹ، اور حلال فار یو.
ایک بات کہنا چاہوں گی, سوٹ تو صحیح ہے, بات چیزیں سوٹ کر رہی ہوتی ہیں وقتی طور سے, لیکن وہ آگے چل کے نقصان بھی تو دے گی نا ہمیں, کیونکہ وہ طیب نہیں ہے, اس میں وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے, غلط سلط چیزیں, تو فاسٹ فوڈ ہے جو بھی ہے ہمیں ابھی سوٹ کر رہی ہے, لیکن ہمارے لیے آگے چل کے بہت نقصان دینے والی ہے, تو ہم سوٹ کا بھی نہیں کہہ سکتے کہ سوٹ کر رہی ہے, وہ طیب بھی نہیں آ رہی کہ وہ آئلنگ جو ہے آئلنگ عجیب ہے یا کچھ بھی چیز ہے, تو وہ عجیب و غریب چیزیں اس میں ڈالی جا رہی ہے, تو فاسٹ فوڈ کا ویسے ہی نام آ گیا. مطلب جیسے ان کے پراٹھے ہیں, اب پراٹھوں میں اگر کوئی بے تحاشا آئل ڈالتا ہے, لیکن پراٹھا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں میں پراٹھا کھا رہی ہوں, لیکن اس کے اندر آئل ہی نہیں ہوتا, ایسا لگتا ہے خالی روٹی بنائی ہے اور وہ 2-3 قطرے ٹپکا دیے بس اٹھا کے, اور ایک پراٹھا ایسا بولتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں لگتا آدھا پاؤ آئل ڈال دیا, تو پھر وہ پراٹھا بھی تو وہ عجیب ہو گیا نا, پھر وہ طیب تو نہیں پایا بھی نہیں آیا. تو اب لوگ کہیں گے ہمیں تو سوٹ کر رہا ہے, تو ابھی کر رہا ہے نا آپ کو سوٹ, آگے چل کے تو آپ کو نقصان دے گا. یو آر لائک اپنے آپ کو آپ موت کے منہ میں خود ہی ڈھکیل رہے ہیں, رائٹ. سو دیٹس ناٹ وہ اتنا ڈیٹیل میں اسٹڈی واقعی کرنا چاہیے قرآن, بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں. جی طارق آگے. جی اچھا, تو پھر اس میں یہ ہے, دوسرا ہے طیب کا ہو گیا, توئیں یہ بے اس کا تھا, اور یہ ناؤن. اچھا, ما رزقناہم بھی ایک ورب ہے, اس میں رے زے قاف رزق کے اوپر کے بعد رزق رہا. ٹھیک ہے, ایک منٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں یہی ہے کہ جی جو رزق ہم نے عطا کیا ہے, مطلب وہ اللہ نے ساری چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں کھانے پینے کی, اس کو رزق میں ہی وہ کیا. اس کے بعد ہے وشکر اللہ ان کنتم. اچھا, وشکرو کا میں نے پہلے بھی ایک سیشن میں جسے بتایا تھا شکر کا, یہ شکر کے بہت اس کے بھی مطلب معنی ہیں نارمل. اس میں ایک تو یہ کہ ہم ہم کہتے ہیں تھینکفل ایکسپریشن آف تھینکفلنس, کہ ہم اللہ کا وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک یہ کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ پرفارم مسٹ ٹو ڈو ڈیوٹیز جو آپ کو دی ہیں, اوبیڈینس آلسو. تو اس میں کبھی کبھی جو اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں, اگر آپ اس میں تھینکفل والا تھوڑا سا اس میں کر کے بیک نیچے کر کے ذرا پرفارم مسٹ ٹو ڈو ڈیوٹیز میں چلے جائیں, تو وہ زیادہ کلیئر ہوتا ہے. جیسے اس میں نا کہ ابھی ہم پاکیزہ چیزیں جو دی ہیں, جو رزق دیا ہے, اور تم شکر کرو, تو تھینک یو سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ کا کہنا مانو. یہاں پہ مسٹ ٹو ڈو ڈیوٹیز اس میں جا رہا ہے. اچھا, پھر ایک اور ایڈ کروں میں, سوری آپ کی بات کرتے ہیں, نہیں یہ ہے کہ دیکھیں جو میں تھوڑا سا ایک بچوں کو اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ ہم صرف یہ شکر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے تھینکس کہہ دیا یا الحمدللہ کہہ دیا. شکر جو ہے نا بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتی ہوں, شاید حدیث سے یا کسی بات سے نہیں ثابت ہوتا ہو, کہ شکر یہ بھی ہے کہ آپ اس نعمت کو جو ہے نا صحیح وے میں یوز کریں. جیسا رزق کا آ رہا ہے کہ رزق آپ نے کھانا ہے نا, تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا نہ کھاؤ کہ ایک چاہے حصہ اپنا اس کے لیے چھوڑو, پانی کے لیے یا ہوا کے لیے, اس کے لیے, اور یہ نہیں کہ سست پڑے رہو سارا دن, اتنا کھا کے پڑے ہو. تو آپ نعمتوں کو ان کے جو آپ کو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو کھانا تو ہے, لیکن اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ ایکسٹرا پکا لیا, پھینک دیا, اس کی قدر نہیں کری, اسے اس کی سیف نہیں کرا, اسے صحیح اس میں فریج کر لیں, سیو کر لیں تاکہ بعد میں کام آ جائے یا کسی کو دے دیں. تو یہ سب بھی ان کے شکر کی اس میں آئے گا نا, کہ نعمت کا صحیح استعمال, چاہے وہ غذا ہے, علم ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے, یہ شکر ہے. فار ایگزامپل کافی لوگوں کی عادت ہے کہ لائک شادی میں انوائٹڈ ہوئے, شادی میں گئے, ارے انہوں نے تو کیسا کھانا کھلایا, رائٹ. You have to do that. Like, you don't have to pay the comment. کھانا تو کیسے کھلایا وہ تو چلے, آپ کو پسند نہیں آیا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن وہ جو اتنا نکال کے جو پھینک دیتے ہیں, یا جو پسند نہیں, ہاں شادیوں میں نکال کے بھی جیسے پھینک رہے ہوتے ہیں, جیسے وہ فری کا کھانا ہے, رائٹ. So that's also bad, yeah. لیکن اگر آپ کی وائف سے اتفاق سے کسی دن زیادہ نمک پڑ گیا ہے,
تو کھانے کے پر بیٹھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج نمک زیادہ ہے, ٹھیک ہے آپ اس میں سے تھوڑا کھا لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کھانا پسند نہیں آتا تھا تو وہ کھاتے نہیں تھے, روک دیتے تھے اپنا ہاتھ, لیکن وہ کمپلین نہیں کرتے تھے کبھی بھی, رائٹ. سو دیٹس اے سنہ, ناٹ ٹو کمپلین اباؤٹ جو آپ کے سامنے اللہ سبحانہ نے دیا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لائک بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اس دن ایسا کھانا رکھا ہوا تھا, رائٹ. نن آف بیوی کا فالٹ, رائٹ. سو جسٹ دا ایگزامپل, رائٹ. لائک یعنی کہ وہ پھر ناشکری ہو جائے گی. وہ تو ناشکری آ گئی نا. ہم بولے شکر کرو, تو شکر کرنا یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرو نا, وہ شکر ہے. لیکن نعمت کو ضائع نہ کرو, نعمت کا صحیح استعمال کرو. یہ اور ناشکری نہ کرو جب آپ کے سامنے کوئی نعمت پڑی ہو, رائٹ. تو اللہ کا شکر ادا کریں, that's it, right. تو شکر کیسے کریں؟ خالی الحمدللہ کہہ دیں, یہ کہہ رہی ہوں شکر کس طرح ادا کریں؟ شکر کرنے کا تھوڑا سا بتائیں نا کہ شکر کس طرح کریں, جو نعمت اللہ نے ہمیں دی کھانے پینے آپ اس کو آپ اس کے دل سے یہ کہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, رائٹ. اور اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے لائک شکر ادا کریں. اور اگر نہیں بھی ہے کسی دن, رائٹ, تو نہ شکر ادا کریں. مجھے یاد ہے میں جب بچی تھی تو مامون رشید یا ہارون الرشید کسی کے بچے کا واقعہ تھا, پتہ نہیں کیا تھا, کہ اس کے بچے کا استاد بیٹھا ہوا تھا, اور نہیں مامون الرشید کے پاس کوئی بچہ تھا یا کیا تھا, تو وہ کہتا ہے آؤ بچے میں تمہیں ٹینجرین کھلاؤں یا کینو کھلاؤں. تو بچہ وہ فروٹ کا حصہ کھایا جا رہا ہے اور وہ بڑا خوش ہو رہا ہے, رائٹ. تو اس نے کہا کہ یہ بچہ اتنا خوش ہو رہا ہے, چلو میں بھی چکھ کے دیکھوں کہ کتنا اچھا ہے. اس نے لائک اور بچے سے سیکھیں, کیونکہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس زمانے میں جو کون استاد ہوا کرتے تھے, لائک آف کورس وہ وہاں جو استاد ہوتے ہوں گے وہ امام شافعی یا امام حنبل کے شاگردوں میں سے ہوتے ہوں گے, رائٹ. تو پھر وہ مامون الرشید تھا کہ ہارون الرشید کہانی چیک کر لیجیے گا, بہت پرانی ہے. تو وہ منہ میں ڈالتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو کڑوا فروٹ ہے بہت ہی زیادہ. تو بچے سے پوچھتا ہے کہ اتنا کڑوا فروٹ تم کیسے کھا رہے تھے اور تم بالکل وہ نہیں کر رہے تھے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے ہمیشہ اچھا کھلاتے ہیں, آج کڑوا کھلاتے تو میں اگر اس کو کہتا کڑوا تو وہ ناشکری ہو جاتی. So that's the banda, but that's also so Allah subhanahu wa ta'ala whatever gives you, like we have to just say alhamdulillah and that's it, right. اگر کسی دن اگر روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے, خالی روٹی کھانی پڑ گئی, say alhamdulillah, why not. if you complain کہ ارے آج تو روٹی کے ساتھ کھانا مزے کا نہیں ہے, that's a complaint, that's a ناشکری, that's شکر کا opposite, right. So they go hand in hand, کہ شکر ہو ناشکری نہ ہو, right. اگر آپ نے شکر کی جگہ ناشکری کر دی تو کیا ہوگا, right. That's also counts, yeah, انشاءاللہ. جی آگے چلیے. اچھا, تو یہ شکر ہو گیا. پھر ان کنتم بھی ورب ہے, اور اس میں مطلب تم سب پھر ایاہ تعبدون, اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو, مطلب اس میں ہے کہ شکر ادا کرو. شکر کا اب آپ اوبیڈینس لے لیں, تھینکفلنس لے لیں, یا اس کے احکام کو اختیار کریں اللہ کے, تو وہ ہیں. اور تعبدون کی جب میں بھی ایک میں دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ یہ اس کو نا ورشپ سے نہیں, کہیں انگلش ترجمہ ورشپ ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا اس کو ورشپ میں نہ لایا کریں, کیونکہ ورشپ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی مطلب وہ آئیڈلز کی ورشپ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, ہاں, اس پہ لوگ ہیں, تو آپ ورشپ پہ نہ لائک وہ نہ کرا کریں, کیونکہ یہ اس کا ورڈ مجھے ڈھونڈ رہا ہوں انگلش کا کس طرح اس کو وہ ہوگا, لیکن English can never be a replacement of Arabic. Exactly, yes. تو عبادہ کو انہوں نے ورشپ کر دیا, but the worship was actually like جی آپ کا بالکل صحیح ہے, اس کو میں اس کو ریڈ الرٹ کر دیا. ہاں, کہ وہ مطلب ورشپ وہ اگر ہے تو ہندی میں اس کو پوجا وغیرہ, تو وہ ہمارے لیے وہ صحیح نہیں لفظ, اس لیے صحیح نہیں. دال اب دعانے تو ان کے اب تھوڑا تو ویسے تو کافی سارے میننگ آتی ہے, لیکن ایک غلام
کی ٹائپ کی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا ہاں slave جو ہونا. اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا اس کے آگے سر جھک گیا. لیکن جو غلام ہوتا ہے اس کو اپنی کو مرضی نہیں ہوتی ہے. نوکر تو میری جاب چھوڑ کے چلا جاتا ہے 2 میں کہ میں نہیں کر رہا, میری سر جھک رہا. لیکن جو غلام ہے اس کی تو کوئی مرضی نہیں ہے, اس کو تو آپ کی ہر بات پہ سر جھکانا ہے. تو ہم بھی ان کے وہ غلام کی میننگ بھی آ جاتی ہے تھوڑی سی نا اس کے اندر. ہاں خالہ بہت اچھی بات کی, کیونکہ کہیں کہیں قرآن میں یہ نا کہ اپنے جذبات کو خدا بنا لیتے ہیں ہم. تو وہ ادھر یہی ہے کہ جیسے آپ نے غلام کی بات کی کہ جو بیسیکلی ہمیں اپنے جذبات کو نہیں بلکہ اللہ کے احکام کو ہی فالو کرنا ہے. کتنا کرتے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ کتنا کرتے ہیں یہ الگ بات ہے. ہاں تو یہ اچھا آپ نے دیا ہے کہ غلام یا جس کی اپنی کوئی مرضی. اس کو کریکٹ کریں اگر تو یہی نا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو, اللہ کے اللہ کے تم بندے ہو, غلام ہو, تو یہ مانتے ہو تم, تو تم اس کا شکر ادا کرو. اس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہے, کھانے پینے کے لیے اتنی حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہے, انہیں چھوڑ کے کچھ حرام کی طرف نہ جاؤ. اور ان نعمتوں کا صحیح یوز اور نعمتوں کو شیئر کرنا, تو یہ دونوں چیزیں بھی کرو. اس کا صحیح یوز کرو صحیح وے میں, اور اس کو شیئر بھی کرو نعمتوں کو. گڈ. تو یہ آپ کی ہوئی آیت نمبر 172. نیکسٹ کرنی ہے یا ایک کرنی ہے؟ آپ بتائیے, میں نے تھوڑی بہت تیار یہ کوئی اور ایک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ, تاکہ تھوڑا سا ہمارا ڈفرنٹ. یا دیٹ واز لائک ماشاءاللہ دیٹس اے ویری گڈ سیریز. یہاں پہ نارتھ امریکہ میں وہ جو ینگ بچوں کا گروپ ہے, میں ان کو کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کس طرح یہ اسٹارٹ کر دیں, اور وہ آپ کی ہیلپ سے جو بھی بچے کو اسائن ہو ان کو میں نے ایسے کر دیا. وہ ساری نہیں کریں گے, آپ تو ساری کریں گے, لیکن وہ بچوں کو میں نے کہا کہ تم 10 ایک بندہ اس کو کر لے, تو تقریباً 8 بچے ہیں وہ. تو انشاءاللہ دیکھیں وہ ہوتا ہے تو دیٹ وڈ بی ویری گڈ, رائٹ. اینڈ میں نے ان سے کہا ہے کہ دے کین انوائٹ آل دیئر فرینڈس اینڈ ایوری تھنگ. سو اٹس ویری امپورٹینٹ کہ ہم ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک, تو آج انشاءاللہ, یا جزاک اللہ فار ڈوئنگ دیٹ. آج کون وہ کرے گا, آج کون پریزنٹ کرے گا؟ ہیلو, السلام علیکم. غزالہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل. آپ نے سنی سیریز یا ایھا الذین آمنوا کی 3rd آیت؟ جی. الحمدللہ. تو آپ پریزنٹ کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل. آپ سورہ یاسین کر رہی ہیں, نسرین بھی سورہ یاسین کر رہی ہیں. چلیں آپ بھی کریں, پھر وہ بھی پیچھے سے کریں گے انشاءاللہ. وہ کون سی آیت کر رہی ہیں؟ میری آیت نمبر 12 ہے. 12 ہے. نسرین آپ کون سی کر رہی ہیں؟ نسرین موجود ہے؟ جی میں 10 تک پہنچی ہوں. 10 تک. آپ 10 تک پہنچی ہیں. چلیں 12 آپ دیکھ لیں, پھر آپ اپنے وہ کریں گی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. جی میں سورہ لے کر آتی ہوں, سورہ یاسین آیت نمبر 12. جی چلیں. کس کا شور ہو رہا ہے؟ بند کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ میوٹ کر لیں باقی لوگ ہاں چلیں. جی اب شروع کیجیے. انا بے شک نحنو ہم نوحی زندہ کریں گے الموتا مردوں کو, ونکتبو اور ہم لکھتے جاتے ہیں ما قدمو جن کو آگے بھیجتے ہیں, وآثارہم اور ان کے وہ اعمال بھی جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, وکل شیء احصیناہ اور ہم نے ہر چیز کو واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے. انا بے شک ورڈ ہے, کیا کہتے ہیں, ضمیر ہوگا, بے شک نہیں, انا بے شک نحنو ہم ضمیر ہے, حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حرف ہے. لیکن یہ اور نحنو ضمیر ہم غزالہ 2 لفظ ہیں. ہاں, انا اور نا. ہاں جی, انا اور نا. ٹھیک ہے. اچھا, نحنو ضمیر ہے اور نوحی جو ہے وہ ورب ہے. زندہ کریں گے کہ مطلب یہ کہ پاسٹ ہے نا, یہ سوری پاسٹ نہیں ہے, یہ ماض ہے. سوری, نوحی مضارع نہیں ہوا, مضارع ہے. مضارع
हाँ मज़ारे मुजारे करेंगे और उसके क्योंकि वो आगे फ्यूचर में करेंगे जी हाँ ये उसके डे ऑफ जजमेंट की बात हो रही है राइट अभी तो हम लाइक जिंदा जी हैं फिर हम मरेंगे बिल्कुल कब्र में बिल्कुल जाएंगे जिस बिल्कुल दिन हम उठेंगे उस उस दिन की दिन बात हो रही है इसलिए की बात ये हो रही मुजारे का सीगा है ठीक है है जी जी मौता मुर्दों को ये नाउन हो गया मुर्दों को ठीक वनक्तुबु और हम लिखते जाते हैं ये प्रेजेंट हो गया प्रेजेंट है यानी माज है ये मजारे है ठीक है मा और कद्दमू कौन लिखता है एक्चुअली अल्लाह के हुक्म हम से किरामुल फरिश्ते हाँ किरामन कातिबीन राइट तो when Allah says हम sometime हाँ, कुछ स्कॉलर sometime कहते हैं हाँ कि उसमें वो फरिश्ते भी लिखवाना है फरिश्ते भी Right. शामिल है ठीक मा कद्दमू जिनको आगे भेजते हैं यानी वो अमाल जिनको आगे भेजते हैं यानी कि और दूसरा ये कि वो आसारहुम और उनके वो अमाल भी जो वो पीछे छोड़ जाते हैं तो ये सारी यहाँ पर हाँ ये पीछे छोड़ने वाली जरा बात एक्सप्लेन करें राइट कद्दमू तो ये हो गया कि आपने नमाज पढ़ी आपने ज़कात दी आपने अमाल किए वो सारे जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे भेजता है लेकिन एक वक्त आता है बिल्कुल कद्दमू यानी कि जिनको आगे भेजा यानी कि वो अमाल आखिरत के लिए कमाएंगे या नेकियां वो नेकियां या वो बुराइयां जो आगे हमारे मिलेंगी हमें हमारे अमाल नामे में अब आसारों में हमारे वो आ जाएंगे जो हमने दुनिया में अमाल भी छोड़े और माल भी छोड़ा वो सारी आ जाएगी ना आसारों यानी कि जो भी हमने अमल किया और अमल क्या है कि वो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको आप देखें अमाल भी जी बोलें जुमला पूरा करें अमाल जो पीछे छोड़ दे मैंने उससे आपको डेफिनेशन में हमारे हाँ आसारहम का ये हुआ कि जैसे इंसान कोई भी काम कर रहा है कुछ भी बोल रहा है एनीथिंग कुछ भी वो सारे आसार होते हैं यानी कि इंसान जो है वो पीछे आसार छोड़ रहा होता है अगर नेकी के आसार छोड़ा है तो नेकी कर रहा है तो नेकी के आसार है और वो फिर नुक्ते के जितना भी होगा वो भी वहां पे लिखा जा रहा होगा तो वो आसार में ये सारी चीजें आ जाएंगी नॉट एग्जैक्टली यहाँ पे दो चीजें हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है तो हम ये कहते हैं कि हमें अब अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए नमाज पढ़नी चाहिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए उससे दुनिया में कोई असर नहीं पड़ रहा ये सूरह यासीन इज अ हार्ट ऑफ कुरान राइट दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ सूरह यासीन और उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो नुक्ता है वो यही है कि हमें यहाँ पे आसार छोड़ने का भी कहा गया है कि हमने दुनिया के लिए क्या किया जो कि दुनिया को बेनिफिट हमने क्या किया हमें किसी मकसद के लिए भेजा गया था वो मकसद हमने उस दुनिया में पूरा किया कि नहीं मसलन अगर किसी कातिब ने कोई किताब लिखी अगर आप इमाम शाफी इमाम हम्बल इमाम अबू हनीफा राइट इमाम मालिक उनको देखें उन्होंने क्या छोड़ा वो आसार छोड़ा जो कि रहती दुनिया तक काम आ रहा है राइट सो दिस इज कॉल्ड द आसार एंड दिस इज काइंड ऑफ ऑब्लिगेटरी कि हर आदमी ये सोचे कि मैं क्या ऐसा करूं जो कि सब कहते हैं हम बच्चे छोड़ के जा रहे हैं हम शादी करेंगे नहीं बच्चे छोड़ के जाएंगे वो भी मर जाएंगे यार लाइक दैट्स नॉट द आसार वो तो सब करते हैं शादी करना बच्चे पैदा करना सबका काम है दैट्स नॉट द आसार राइट हाँ ठीक है आपने बच्चों को ट्रेन किया वो ट्रेन होते रहेंगे बट यू डोंट नो व्हेन दैट ट्रेल इज something even you put a tree that's a asar जो कि आपने दुनिया के लिए लगाया वो वाले काम का जो सदका जारिया बचा है ना जो सदका जारिया वाला काम जैसे ट्री लगा दिया लोगों को पढ़ा दिया हाँ but that we think about like कि जब हम मरेंगे तो सदका जारिया बाद में होगा but that should be like in our lifetime what we are doing other than the norms right बच्चे पैदा करना बच्चे पालना is like normal for everybody right so other than that so this definition को लोग अभी like capture सूरह यासीन को हम बहुत ज्यादातर लोगों को सूरह यासीन याद होती है हिफ्ज होती है but they never thought about आसार right all we are doing most of us are doing are qaddamu we are not thinking about आसार right that's my understanding अब आप लोग लाइक जाहिर है आप लोगों तफसीरों से ज्यादा करीब हैं तारिक क्या ख्याल है आपका
میں اس کو کنٹریبیوشن لوں کہ ہم کیا کنٹریبیوٹ کر کے جا رہے ہیں سوسائٹی میں یا ورلڈ میں جو اس کو یہ کرنا. بالکل. اور یہ سوچیں کہ یہ is this a long term benefit or not. انگلش میں اس کو لیگیسی کہتے ہیں. What legacy are you Yes, leaving behind? yeah, that's a beautiful word. Yeah, what is the legacy we are leaving behind, right? And we should think about that کہ ابھی تک جو ہم نے کیا ہے اس میں سے can we consider a thing which is a legacy? Yes, right? I am doing. Yeah, alhamdulillah, right? My father's legacy. My father's legacy. That's your father's legacy, mashallah, alhamdulillah, right? So that's we are talking about, right? So we have to just make sure that everybody knows Surah Yasin as well, and everybody, like ضروری نہیں ہے like ایک پودا لگا دینا. سب کسی نے پودا لگایا, وہ کہانیوں میں بھی آتا ہے کہ اس سے پوچھتے ہیں تم تو اتنے بڈھے ہو, تم مرنے والے ہو, پیدا کیوں لگا رہے ہو, right? تو وہ پودا جس کو بینیفٹ دے گا, جس کو سایہ دے گا, جس کو وڈ دے گا, پھل دے گا, that's آثار, right? And it would be counted. آپ کو پتا ہے you know what, like that's وہ جو عورت تھی جس نے کتے کو پانی پلایا تھا, and this came through Prophet sallallahu alaihi wasallam, اس عورت کا, یعنی کہ that's not unauthentic, that's authentic. کتے کو پانی پلانا کتنا بڑا وہ ہے, کام ہے, زیادہ بڑا کام نہیں ہے, but it's a legacy. She did it, and اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اس کام کو مارک کر لیا, right? She did something which is رہتی دنیا تک, that is giving people the faith and then the encouragement to be good, and اس کو like ہر بچہ ہی جانتا ہے, right, کہ ایک عورت ہے جس نے کتے کو پانی پلایا اس طرح سے, and she has been mentioned by the Prophet, اور وہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی بات ہے, right? تو کوئی لیگیسی بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی. حاتم طائی تھا, although he didn't like وہ پہلے کی بات تھی اور حضور like we don't know اس کے ایمان کا سلسلہ, but he was اس کی جب بیٹی آئی تھی اس نے کہا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں, جب وہ قیدی بن کر آئی تھی. And رسول صلی اللہ علیہ وسلم respected that lady کہ وہ اس آدمی کی بچی ہے جو کہ حاتم طائی ہے. اور حاتم طائی کا آپ کو قصہ میں بتاتی چلوں, بڑا مزے کا سنا ہوا قصہ. ایک قصہ تو میں نے بھی بڑا زبردست سنا ہوا ہے, حاتم طائی کا ایک قصہ, تو اب آپ پتہ نہیں کون سا سنائیے. میرا تو یہ والا ہے, اور وہ سمپل ہے, جو کہ مجھے نہیں پتا تھا اور باقی کچھ سنے ہوئے, کہ وہ اپنے غلام کو, اس نے غلام رکھے ہوئے تھے کہ تم لائٹ جلا کے رکھو کہ اگر رات میں بھی کوئی ٹریولر آئے تو اس کو لا کے کھانا کھلاؤ, رائٹ. تو وہ لوگوں کو اس لیے پے کرتا تھا کہ وہ ساری رات چراغ جلا کے رکھیں, اور کوئی بھولا بھٹکا آئے تو he wanted to make sure کہ وہ کھانا کھا کے جائے, رائٹ. سو اور تو باقی اس نے بہت قصے کیے, بٹ دس واز لائک کہ وہ غلاموں کی ایک ٹیم اس کو پے کرتا تھا, اینڈ وہ ساری رات جاگ کر اس ٹیوران کو, اور اس کو لائک وہ اس کو بس شوق تھا جنروسٹی کا, بٹ ہی از رہتی دنیا تک وہ قائم ہے اس کی لیگیسی, رائٹ. سو دس از سم تھنگ کال لیگیسی, کہ وہ آپ پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو, رائٹ. تو وہ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, although they were not significant, وہ like لیڈی ہے جس نے کتے کو پانی پلایا, we don't even know the name, but when we mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala wanted her to be mentioned رہتی دنیا تک, and اللہ سبحانہ wa ta'ala نے recognize کیا اس کا کام, اس کا نام, right. So yeah, so something like that, inshallah. So this is آثارہم, and یہ مجھے بہت 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 عرصے کے بعد پتہ چلا کہ there is like آثارہم, and that's what does it mean. And Zulaikha, thank you. That's a beautiful word. You just replaced it with, like, I mean, you gave us, I mean, you cannot replace a Quran love, but that's very close to what it should be, right? Legacy. MashaAllah. ٹھیک, آگے چلو. ہاں, جی آگے وَكُلُّ چلو. شَيْءٍ, اور ہر چیز کو احصیناہ کا جو میننگ ہوتا ہے وہ گن کے رکھنا والی بات ہے, گن کے رکھا ہوا ہے, یعنی ہر چیز کو واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے. فی امام مبین, ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے, یعنی کہ ہمارا عمل نامہ ہوگا یہ.
उस दिन अहसैनाहु जो है पहुंचाया वो जाएगा, वर्ब है। बताया जाएगा। ये अहसैना हमने इज अ वर्ब, अहसैना, अहसैना। तो हिसाब रखा जाएगा उसका, ना सिर्फ उनको किताब में लिखा जाएगा बल्कि उसका हिसाब होगा, और नेकियां जो होंगी उसके 10 हिसाब होंगे, और जो बुराइयां होंगी उसका एक ही होगा। अल्लाह सुब्हान व तआला इज सो जेनरस। चलें आगे। आगे वदरिब और बयान करें, और आप बयान करें। वदरिब दरबा का वो है, वर्ब है ये। लहुम उनके सामने या उनके लिए, मसलन एक मिसाल, असहाबुल करिया बस्ती वालों की, असहाबुल करिया नाउन हो गया, बस्ती वालों की। इज जब जाआहा आए उनके पास, मुरसलून कई रसूल। तो इसमें मुरसलून जो है वो नाउन है, जा जो है वो वर्ब है, आए माज है, ये माजी है। ये असहाबुल करिया को डिफाइन करते हैं गजाला। असहाबुल करिया जो है वो बस्ती वालों के लिए है, इसका मुझे ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। ये वो एक खास बस्ती है जिसमें 2 रसूल भेजे गए, उन्होंने बात नहीं मानी, फिर उनके लिए तीसरा रसूल भेजा गया, तीसरा भी भेजा। तो आगे जो है वो, और उन्होंने किसी की बात नहीं मान के दी, राइट। तो ये असहाबुल करिया जैसे असहाबुल उखदूद हैं, असहाबुल कहफ हैं, असहाबुल करिया हैं, राइट। तो मेरे ख्याल में 3 ही असहाब है ना पूरे कुरान में। असहाबुल कहफ को तो सब जानते हैं, और भी है शायद असहाबुल आइका, और भी है शायद असहाबुल आइका, या असहाबुल आइका वो भूल गई मैं, असहाबुल आइका। तो वो आप तफसीर से आप देख लीजिएगा। तो असहाबुल करिया का तो यही है कि वो 3 रसूल भेजे गए, तीसरा उनको हेल्प करने के लिए भेजा गया, तीसरा। ठीक है। हमने उनके लिए 2 रसूल भेजे, हाँ ठीक। Okay, Sophia, I have to leave now. जी ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जज़ाकल्लाह। जी। अच्छा, इस जब अरसलना हमने भेजा, अरसला से है, अरसलना हमने भेजा, ये वर्ब है। इलैहिम उनके पास, अस्नैनी 2 को, यानी वही 2 बार के आगे 2 रसूलों को भेजा था। फकत ज़बूहुमा जुटला दिया, फकत ज़बूहुमा तो छुटला दिया। ये कज़बा यहाँ पर वर्ब है, फकत ज़बू ला दिया, हुमा इन दोनों को। फअज़ज़ना फिर हमने उनको मजीद यानी कि तीसरे से मदद पहुंचाई, ठीक है, तक़वियत देने के लिए। सालिसिन अदद है। फ़क़ालू तो उन्होंने कहा, ये वर्ब है यहाँ पे। और इन्ना बेशक अलैकुम हम तुम्हारे, मुरसलून हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं, यानी इन तीनों को भेजा गया, लेकिन मस्ती वालों ने इन तीनों को भुला दिया। या तो अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे करते रहते। कभी कभी जैसे 1,24,000 पैगंबर आए हैं, तो उनमें कभी कभी 2 एक साथ भी होते थे। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मूसा के साथ हारून अलैहिस्सलाम, उनके भाई से उनको मदद दिया, क्योंकि वो उनको बोलने में तकलीफ होती थी। तो हजरत हारून जो है उनके बोलने के लिए उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो उनके साथ बोलने का हेल्प करा करते थे, राइट। इसी तरह हजरत याहिया जो थे, वो हजरत ईसा, कौन बड़ा था, हजरत ईसा के हजरत याहिया? हजरत ईसा थे कुछ महीने, नहीं हजरत ईसा पहले पैदा हुए थे। हजरत ईसा पहले पैदा हुए थे, क्योंकि हजरत मरियम सुन के ही उन्होंने ये कराया ना शायद, या दोनों में कुछ महीनों का फर्क होगा अगर होगा तो, राइट। मेरा ख्याल है हजरत जकरिया का जिक्र पहले है कि उन्हें खुशखबरी दी गई, उसके बाद फिर हजरत मरियम की बात की, पता नहीं हजरत मरियम का, तो देख लेंगे बराबर के हो, या लाइक थोड़े आगे पीछे थे। ये वो कहने का मकसद है कि वो एक साथ ही आए थे, राइट। तो हजरत याहिया भी एक तरह से यानी कि 2 हर पैगंबर, हम किसी के साथ फर्क नहीं कर सकते। एवरी पैगंबर हमारे लिए कुरान में ये कहा गया है कि हम उनके दरमियान तफर्रुक़ ना करें। कौन बड़ा था कौन छोटा था ये हमें कहने की इजाजत नहीं है, लेकिन बहरहाल तेरा अज़मुल अमूर यानी कि 5 जो हैं बड़े पैगंबर का नाम जो है वो टॉप लिस्ट पे आता है। एंड फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड बी
یعنی کہ شفاعت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. تو اینی وے ہماری جتنی نالج ہے ہم اس کے لحاظ سے بولیں گے. ٹھیک انشاءاللہ. چلیں تو یہ آپ کو یہاں پہ جو بات آئی ہے کہ اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے بات آئی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ ان کے رسول نہیں ہے، بلکہ رسالت اور نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے. رائٹ. تو یہ 3 آیتوں کا کافی ہے. کافی ہے. ہاں ماشاء اللہ. گڈ. اور کون ہے جو کہ ابھی کر سکتا ہے؟ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. نسرین تو چلی گئی. شبنم آپ کرنا چاہیں گی؟ نوشین ہے؟ نوشین بھی شاید آ تو گئی ہے. اللہ جانے بیٹھی ہے میری طرح سو رہی ہے. میں کل کروں گی شانا، آج میں تیار نہیں ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو شبنم آپ آگے کرنا چاہتی ہیں؟ چلیں کر لیں. ٹھیک ہے ایک آیت اور کر لیں تاکہ کیونکہ جب تک آپ 25 آیتوں پہ پہنچیں گے تو پھر ہم ناؤن کو شروع کر دیں گے غزالہ. تو اگر سب کی 25 آیت پہ پہنچ جاتے ہیں سب تو ہم لوگ پھر انشاءاللہ ناؤن کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. آگے قالو انہوں نے کہا تم تو الا مگر بشرن ایک آدمی مثلنا ہماری طرح، وما اور نہیں انزلہ اتارا رحمان نے یعنی اللہ تعالیٰ نے من شعین کوئی چیز، انتم بے شک تم الا مگر تکذبون تم جھوٹ بولتے ہو. قالو انہوں نے ربنا ہمارا پروردگار یعلم وہ جانتا ہے، انا بے شک ہم الیکم تمہارے پاس لمرسلون البتہ بھیجے گئے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کہا کہ جس طرح ہر دور میں جس طرح ہوتا ہے کہ رسولوں کو جھٹلایا جاتا ہے، تو اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ جو ہے وہ جھٹلا رہے تھے تو رسول اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بتایا کہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے جو ہے رسول کی بات نہیں مانی. تو رسول جو یہاں پر یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو، یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہماری طرح کا تو آدمی ہے تو یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے. تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی چیز نہیں نازل کی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تو انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. اور پھر یہ کہ بٹ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں دوسری آیت میں تو مرسلون کے مطلب بھیجے گئے میسنجرز، رائٹ. مرسلون ایک طرح سے جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو جمع کا صیغہ ہے تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. کیونکہ ریممبر میں پہلے کس کے ساتھ آیت کر رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ سب کچھ کہتے تھے لیکن ان کو کبھی کوئی کفار یہ نہ کہہ سکا، یعنی کہ اس کے منہ سے نکلنا ہی مشکل ہوتا تھا کہ ان کو جھٹلائیں. تو وہ کس بات سے آئے کہ ان کو ساحر کہنے لگے، ان کو انہوں نے مجنون کہنا شروع کر دیا. لیکن وہ صادق اور امین کا لقب ان کو دے چکے تھے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا 13 سال ان سے اتنی زیادہ اینیمٹی تھی، لیکن سارے کافر کس کے پاس امانت رکھواتے تھے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی کو پیچھے کیوں چھوڑ کے آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ چھوٹے عمر کے تھے اور پھر بھی حضور اکرم پیچھے چھوڑ کے آ گئے امانتیں ریٹرن کرنے کے لیے. وہ ان کی جان خطرے میں تھی اور وہ اگر وہاں رہتے تو ظاہر کفار اٹیمپٹ کرنے کے لیے ریڈی تھے، بلکہ ان کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، لیکن ان کے پاس امانتیں پڑی تھی. تو حضرت علی کو کیا بولا گیا تھا کہ یہ امانتیں لوٹا کر پھر آنا. جب حضرت علی امانتیں لوٹائیں انہوں نے، اس کے بعد حضرت علی وہاں پہ گئے تھے ہجرت کے. رائٹ. تو یہ آیت میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں نہیں کہیں سے وہ ملتا کہ انہوں نے تکذیب کی. تو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں حضور اکرم سے ریلیٹڈ جتنی آیتیں اس میں تکذیب انہوں نے نہیں کی کیونکہ وہ ان لوگوں کا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں. رائٹ. پہلا وہ جو پہاڑ پہ کھڑے ہو کے حضور نے کہا کہ اگر میں کہوں تو انہوں نے یہ نہیں کہا، دل نہیں کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، تم مجنون ہو گئے ہو، تمہیں شاعری آ رہی ہے، تمہیں یہ ہو رہا ہے، تم لائک اور ایوری تھنگ دے یوزڈ بٹ دے ڈنٹ سے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. رائٹ.
बट बाकी रसूल पे जितने भी लोग थे वो उनकी तकजीब किया करते थे, राइट, उनको झूठा कहा करते थे, राइट. सो ये मेरा वो है, आई डोंट नो, इसमें हमने ज़ाहिर है पूरे कुरान की तकजीब पे हमने आयतें नहीं निकाल के हम कर सकते हैं एक दिन एनालिसिस. तो हाँ, उसको गौर करिए. जो इनके जो जैसे शैतान ने भी इनके एक हसद की वजह से इनके मैं बड़ा हूँ अना की वजह से करा, तो इसी तरह आप वसल्लम के लिए भी जैसे वो अबू जहल वगैरह कहते थे ना कि एक जबकि आपका खानदान सबसे आला था, लेकिन फिर भी उसको ये होता था कि मैं तो सरदार हूँ, हम बनते ना नबी, ये एक यतीम बच्चा और इनके यूं, और ये क्यों प्रॉफिट बन गया. इनके एक हसद होता है ना जैसे किसी से कि हम होने चाहिए थे. हाँ, नहीं वो हाँ. एक्चुअली था. अबू जहल का कौन सा कबीला था, नौशीन बताएंगे? अबू जहल कौन से? बनु मखदूम. मखजूम से, राइट, वो बनी मखजूम से था और हजूर अकरम बनु हाशिम थे, ठीक है. तो ये दोनों ही खानदान जो थे मतवल्ली थे मक्का के. जी जी. तो जब बनु हाशिम में प्रॉफिट आ गए, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट हुए, तो अब उनको ये डर हुआ कि इनके पास, यानी कि दोनों बराबर के थे, दोनों इक्वल थे, दोनों में टसल होता था, दोनों के पास काबा की मुतवल्ली थे दोनों, और काबा का मुतवल्ली ना एक हायर स्टेटस था. अब इन दोनों खानदानों के पास, दोनों कबीलों के पास बराबर का स्टेटस था. अब एक कबीले के पास अगर प्रॉफिट आ जाए तो दूसरा कबीला वाला तो वैसे ही नीचे हो जाना था, यानी कि फिर उनको, क्योंकि ये बराबर थे, ये एक दूसरे के को वो नहीं करते थे, एक दूसरे पे रूलिंग नहीं उसमें आ सकते थे, क्योंकि दोनों इक्वल थे. तो प्रॉफिट का आना किसी कबीले में उसका स्टेटस बढ़ा देता, और फिर उनको इस कबीले को सबमिट करना पड़ता अपने आप को, और इनकी इताअत करनी पड़ती, और इनके अंडर आ जाना पड़ता, राइट. तो इस वजह से इन्होंने भरपूर कोशिश की कि अगर हम किसी तरह प्रूव कर दें कि ये प्रॉफिट नहीं है, तो हमारे कबीले की सरदारी बची रहेगी. वही शैतान वाली बात है ना. शैतान ने भी ये सोचा मेरी वो जो मैं इतना ऊंचा रुतबे पे आ गया हूँ तरक्की करते शैतान तो हजरत आदम से है ना, लाइक वहाँ पे यहाँ पे शैतान को लाना, ये नहीं हाँ, मतलब शैतान तो बहरहाल कोशिश कर रहा था उनको, हाँ, जो शुरू हुआ था. मैं बड़ा मान लूं, तो उनको भी ये था कि आप को बड़ा मान लें. तो हसद और एक जो वो जज्बा जो है ना वो वाला, वही हाँ, उनके लेकिन अंदर उसकी ये पूरी स्टोरी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरी बनु मखदूम और बनु हाशिम की जो आपस में, उस वक्त कबीले जो है आपस में जंग करते थे, सरदारी हासिल करने की कोशिश करते रहते. अबू जहल के जो बेटे हैं उन्होंने इनके जो इस्लाम कबूल किया, तो वो यही आ रहा था कि उन्होंने अकरमा, इस्लाम कबूल, अकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु ताला. हाँ, और उनके लिए भी जब अकरमा ने कबूल किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके सामने आप सहाबा से कहा इनके सामने अबू जहल का नाम ना लीजिएगा कोई भी, ताकि उनके दिल को तकलीफ ना पहुंचे. देखिए आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, उनकी काइंडनेस, उनके लाइक एवरीथिंग, राइट. तो जब हजरत अकरमा ने इस्लाम कबूल किया, जो कि बहुत बाद में किया था, राइट, फतह मक्का के बाद किया था, राइट, बट स्टिल ही बिकेम अ सहाबी, राइट, अल्लाह ने जिसको वो दिया, राइट. तो एनीवे, तो हम लोग आज यहीं पे इसको इख्तिताम करते हैं. आई थिंक दैट वाज अ गुड, थैंक यू गजाला फॉर आपके प्रेजेंटेशन का. ठीक, एनी क्वेश्चन सो फार? सफिया, एक चीज मैंने जो यायु लजीना की 172 बताई थी ना, उसके बाद ना 173 वो उससे ही लिंक्ड है, जिसमें अल्लाह ने तमाम वो चीजें जो हलाल है हराम है वो सारी बताई है. वो तो मतलब जो आप कही थी ना बच्चों को बता रहे हैं, तो बाज आयतें जो है ना वो उसके बाद 1 से 2 या 3 आयतें भी लिंक्ड होती हैं, तो वो भी देख लिया करें. ओके, ओह दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. 172, हाँ 172 सूरह बकरा की 173 देखेंगे तो उसमें आपको वो आ जाएगा सारा के जो हाँ कि कौन कौन सी चीज हलाल है हराम है. हाँ, ठीक है, लहम खंजीर, तो ये उससे लिंक्ड है. ये भी यायु लजीना से ही है कि कंटिन्यूटी में, मतलब ठीक है. तो वो इसमें लिख लेती हूँ ताकि हराम वाजिब हो जाए ना, ताकि हराम वाजिब हो जाए. इज लिंक्ड, हाँ, मतलब ईमान वालों को जो अहकाम दिए जा रहे हैं उसी की कंटिन्यूटी की ये दूसरी, उसमें काफी जगह मैंने देखा 1 से 2 या 3 आयतें होती हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में.
बेसिकली। ठीक है, देख लिया। ओके, बस ये कहना था। जज़ाकल्लाह, या दैट्स गुड, थैंक यू। फिर कल हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह, राइट? इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज।